اب اس مرحلے پر اپنے موضوع سے متصل ہوئے، مقام محمود اور صدق و حق۔ اس موضوع کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلسل خط فکر ہے جسے 9-10 دنوں پر ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے، تقسیم ہونا ہے مسلسل خط فکر کو۔ آج تمہیدی گفتگو ہے، صرف ترجمہ سنتے جاؤ آئے مبارکہ کا، پہلی آیت پھر دوسری آیت۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، حبیب نماز قائم کرو سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک۔ پہلا وقت نماز کا کیا دیا؟ سورج کے زوال سے۔ دوسرا وقت کیا دیا؟ رات کا اندھیرا۔ 2 وقت ہو گئے۔ وقرآن الفجر، اور حبیب نماز قائم کرو صبح کے وقت، صبح کو قرآن پڑھو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً صبح کی نماز گواہیوں والی نماز ہے۔ واضح کروں گا گواہی والی نماز کا مطلب کیا ہے، بہت توجہ دے۔ نماز قائم کرو سورج کے زوال کے بعد، رات کے اندھیرے میں اور صبح کے وقت۔ علیکم السلام۔ بہت دنوں کے بعد حاضر ہوں آپ کے خدمت میں، تو مانوس تو ہیں نا یا نہیں؟ تو اب بھائی سننا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو سورج کے زوال کے بعد، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے میں۔ 2 وقت ہو گئے، وہ قرآن الفجر اور صبح کے وقت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور حبیب ایک چیز تمہارے ساتھ مخصوص ہے، تم پر میں واجب کر رہا ہوں کہ تم رات کے اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ نماز شب ہے جو رسول پہ واجب تھی، بہت توجہ رکھنا۔ ومن اللیل فتہجد بہ، رات کے وقت تم قرآن پڑھو۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ تم اگر نماز شب پڑھو گے تو اللہ تمہیں مقام محمود پہ فائز کر دے گا۔ آہستہ آہستہ سلسلہ فکر کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھو بھائی، اب تم نے ایک آیت سن لی اور میں نے اس کو 2 مرتبہ دہرایا، نماز پڑھو سورج کے زوال کے بعد، نماز پڑھو رات کے اندھیرے میں، نماز پڑھو صبح کے وقت۔ 3 وقت بتائیں، 3 وقت ہے نا ایگزیکٹلی۔ پروردگار نے سورہ ہود میں 11واں سورہ ہے قرآن مجید کا اور 114ویں آیت ہے، نماز کے یہی 3 وقت بتائے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر۔ دن کا پہلا سرا طلوع آفتاب سے پہلے، دن کا دوسرا سرا زوال آفتاب کے بعد۔ تمہید ہے، اور اس تمہید کو بہت دور تک لے جانا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی، تو نماز قائم کرو سورہ ہود 11واں سورہ، آیت کا نشان 114۔ کچھ ہوم ورک کر لیا کرو، میرے یہ حوالے جا کے دیکھنا، کیونکہ کام کی بات تو تمہارے سامنے پیش کروں گا نا، ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر۔ اچھا بھائی، تو زلفا من اللیل، رات کے اندھیرے میں، دن کے دونوں سروں پر، طلوع آفتاب سے قبل اور زوال آفتاب کے بعد، اور رات کے اندھیرے میں، ابتدائی وقت میں۔ تو وقت کتنے ہیں بھائی؟ 3۔ اچھا، کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائی، میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اور دونوں آیتوں میں وقت کتنے؟ 3۔ نمازیں کتنی؟
سامنے کی بات ہے بھائی، سامنے کی بات ہے یا نہیں کہ وقت کل 3 اور نمازیں 5. تو اب مجبوری ہے نا کہ ان 5 نمازوں کو 3 وقتوں میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا. تو اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ ملا کے کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن ان سے پوچھتا ہے کہ الگ الگ کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے آیت ہی ایسی منتخب کی ہے جس میں ذکر نماز ہے، تو اب ذرا سا نماز پہ سنتے چلو اور ذرا سا دور جانا ہے. تمہیدیں استوار کر رہا ہوں، آگے کام آئیں گی. اچھا بھائی، تو نماز تاریخ انسانیت میں ہر دور میں واجب رہی. یاد رکھنا اس بات کو، تاریخ انسانیت کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب نماز انسانوں پہ واجب نہ ہو. سورہ مریم 19واں سورہ اور بہت طویل آیت ہے، 59ویں آیت. میں فقط ایک جملہ پڑھوں گا. آدم کے عہد میں نماز تھی، نوح کے عہد میں نماز تھی، ان کے بعد جو انبیاء مرسلین آئے نماز تھی. فخلف من بعدہ خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. اس کے بعد جو نسلیں آئیں انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. تو شروع میں نماز تو تھی لیکن نماز جو ہے وہ ضائع ہو گئی. ٹھیک، یہ ایک آیت ہے. پھر پروردگار نے عجیب انداز سے حضرت ابراہیم کی دعا نقل فرمائی. واضح تصور ابراہیم کے ایسے آتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المکرم. پروردگار، میں اپنی باد ذریت کو تیرے مکرم گھر کے پڑوس میں آباد کر کے جا رہا ہوں. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے. تیور دیکھ رہے ہو؟ یہ تو ابراہیم کا عہد تھا. اسماعیل کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ. اسماعیل ہمیشہ اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو تاکید کرتے تھے کہ نماز قائم رکھو. اب یہاں تک آ گئے ہم، ابراہیم و اسماعیل یہ ہو گئے نا. اس کے بعد یا مریم اقنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. مریم قنوت پڑھو، نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو. آرام سے چل رہے ہو نا، اس لیے کہ یہ 10 دنوں پہ مشتمل گفتگو ہے اور میں ان کی بنیادوں کو استوار کر رہا ہوں. اچھا بھائی، عیسیٰ، مریم کا بیٹا عیسیٰ کہنے لگے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ گود میں بولے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اور اللہ نے مجھے وصیت کی کہ میں نماز قائم رکھوں. میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کے سامنے مختصر سی تاریخ نماز کی بیان کر دی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ان کے ارکان کیا تھے، ان کے شرائط کیا تھے، مجھے نہیں معلوم. اور اگر کچھ توریت و انجیل میں مل جائے تو اسے بیان کرنے کا محل نہیں ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ ان کی نمازوں کے ارکان کیا تھے، ان کے شرائط کیا تھے، ان کے لوازم کیا تھے. یہ میرا موضوع نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے، مسئلہ کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، تم نماز قائم کرو، اے مسلمانوں تم نماز قائم کرو. یہی ہے نا مسئلہ. تو اب ہم کیسے پڑھیں بھائی؟ ہم نماز کیسے پڑھیں بھائی؟ ہم سنت عیسیٰ پہ نہیں ہے، سنت موسیٰ پہ نہیں ہے، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اچھا بھائی سوال ہے نا. تو اچھا بھائی میں نے قرآن اٹھا لیا اور قرآن اٹھانے کے بعد دیکھا قم اللیل الا قلیلا، قم قیام کرو. ایک آئٹم مل گیا مجھے. ٹھیک. پھر دوسرا آئٹم ملا ربک فکبر، تکبیرۃ الاحرام کو، یہ بھی مل گیا. ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو، یہ بھی مل گیا.
قیام بھی ملا، تکبیرۃ الاحرام بھی ملا، رکوع بھی ملا، سجدہ بھی ملا. بھائی مل گیا نہیں؟ یہ تو میں نے قرآن سے ڈھونڈ کے لیے بھی بہت سے میں نے ترک کر دیا ان سب کو. بھائی وہ میں اب کیا کروں گا؟ پہلے سجدہ کروں گا، اس کے بعد رکوع کروں گا، اس کے بعد قیام کروں گا، اس کا کہوں گا اللہ اکبر. یہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی. بھائی ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا تو اب کیا کریں؟ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی. اب یہاں سے میرا محمد داخل ہوا شریعت میں. اب یہاں سے شریعت میں میرا نبی داخل ہوا. صلو، سب نے لکھا اس روایت کو، کما رأیتمونی اصلی. ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. یعنی قرآن سے ڈھونڈ کے نہ پڑھنا، مجھے دیکھ کے پڑھنا. جو کتاب زمانے محمد میں کافی نہ ہو وہ آپ کو بعد میں کیسے کافی ہو گئی؟ یعنی عجیب بات ہے. اچھا بھائی میں کچھ نہیں بدلتا، صرف ترتیب میں نے بدلی ہے، صرف ترتیب بدلی ہے. یعنی میں نے قیام لیا قرآن سے، رکوع لیا قرآن سے، سجدہ لیا قرآن سے، قرات سورے کی حمد کی قرات وہ قرآن سے لے لی، اور صرف میں نے تبدیل کی ہے صورتحال. صورتحال بدلی ہے نا. آپ نے کہا نماز منہ پہ مار دی جائے گی، جیسی محمد رسول اللہ نے پڑھی ویسی پڑھو، اپنی ترتیب نہ بناؤ. تو جب محمد کی دی ہوئی ترتیب کو بدل نہیں سکتے تو محمد کے دیے ہوئے آدمی کو کہاں سے بدل دو گے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا بھائی تو اب آگے چلے. سلو دیکھنا بھائی، میں تو بڑی احتیاط سے بات کرنے کا عادی ہوں اور اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، زبان سے نہیں دل سے. ٹھیک؟ تو جیسے مجھے دیکھو پڑھتے ہوئے ویسے پڑھو، یہی ہے نا. اچھا بھائی تو اب آپ کو پتا ہے کہ آج مسلمانوں نے جو مسجدیں بنائی ہوئی ہیں ان میں مختلف طریقے سے پڑھی جاتی ہیں، مختلف طریقوں سے پڑھی جاتی ہیں. آپ کے علم ہے نا بات. اچھا بھائی تو اب چھوڑو مکے کی زندگی کو، بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک بات اب مجھے سے سنو گے اور مجھے سے سنتے جاؤ. یہ بات دیکھو مجھے بہت کنفیوژن ہے کہ دامن وقت تیزی سے سرک رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ مغرب سے بہرحال پہلے اس گفتگو کو تمام ہونا ہے. تو اب جہاں تک بھی میں بیان کر سکوں سن لو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اچھا بھائی تو مکہ کی زندگی کو چھوڑ دو، جیسا میں نماز پڑھتا ہوں دیکھو، دیکھ کے پڑھو، یہی تو ہے نا. اچھا بھائی اب میں آپ کے خدمت عرض کروں، مکہ کی زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. مدینے کی زندگی جہاں رسول ایک سربراہ، اسلامی معاشرے کے سربراہ کی حیثیت سے تشریف فرما ہے، 10 برس رہے نا مدینے میں. اچھا بھائی 10 برس میں ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھی؟ 5 مرتبہ. لوگوں کے سامنے جماعت پڑھاتے تھے، کتنی پڑھی بھائی ایک دن میں؟ 5 مرتبہ. اچھا بھائی اب روز 5 مرتبہ اگر 30 دن کا مہینہ فرض کیا جائے تو ایک مہینے میں کتنی ہوئی؟ 150. کتنی ہوئی؟ 150. ایک مہینے میں 150. اچھا بھائی اب 150 کو 12 مہینوں سے ضرب دے دو، کتنی ہوئی؟ 1800. 1800 نمازیں ہو گئی، یعنی ایک سال میں 1800 نمازیں ہوئی.
اور رسول نے 10 سال سے گزارے ہیں مدینے میں، تو اب 10 کو ضرب دے دو تو 18,000 نمازیں. مسلمانوں نے 18,000 مرتبہ رسول کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، اور پھر اختلاف ہو گیا. تو یا آنکھ خراب تھی یا دل خراب تھا؟ یہ تو حد ہو گئی نا کہ 18,000 مرتبہ دیکھا اور پھر نماز مرتب نہ کر سکے. اس لیے اب یا رسول اللہ آپ پر لازم ہے کہ اگر نماز چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ایک نماز پڑھنے والا بھی چھوڑ کے جائے. اور جب تک دنیا میں نمازی ہیں ایک سچا نماز پڑھنے والے کا وجود ضروری ہے. بھائی یہی سبب ہے. اب جملہ سنو، میں کبھی کبھی واقعات بیان کرتا ہوں کہ جنگ جمل کے بعد علی نماز پڑھا رہے تھے اور ان کے پیچھے پرانے صحابہ کرام میں سے 2 بزرگ تشریف فرما تھے، عمران ابن حسین اور مطرف ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دونوں بزرگ تشریف فرما تھے اور علی ان کو نماز پڑھا رہے. پوری جماعت پڑھ رہی ہے نماز، وہ بھی علی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب نماز ختم ہوئی تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیکھا اور کہا اس جوان نے آج رسول کی نماز یاد دلا لی. اس جوان نے آج رسول کی نماز یاد دلا دی. یعنی یہ جوان فقط ممبر کا وارث نہیں ہے، مصلی کا بھی وارث ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج گفتگو طویل نہیں ہوگی، تمہیدی گفتگو ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے. اور اب جب نماز تک آ گئے ہو نا تو ایک جملہ سنتے جاؤ. بھائی نماز ٹھیک ہے، پڑھ لو بھائی، پڑھ لو، نماز پڑھو. اچھا قبلے کی طرف پیٹ کر کے پڑھو. نماز پڑھو اور جان بوجھ کے قبلے کی طرف پیٹ کر لو. نہیں، تم پر واجب ہے کہ قبلے کی تحقیق کرو. ماتھا ٹیکنا ہے اس گھر کے آگے جو اللہ کا ہے نا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تحویل قبلہ کی آیت. حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم آسمان کی طرف گھور گھور کے دیکھ رہے ہو، تو مت گھبراؤ حبیب، ہم تمہارے دل کی بات کو سمجھتے ہیں. ہم تمہیں اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو تمہاری مرضی کا قبلہ ہے. نماز اللہ کی مرضی، محمد کی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ٹھیک ہے نا. ہم تمہیں ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو تمہاری مرضی کا قبلہ ہے. فَوَلِّ ٹکڑا ہے آیت کا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو حبیب اب آج سے تم کعبے کی طرف رخ کرنا اور کعبے کی طرف نماز پڑھنا. اب کعبے کا ذکر آیا اور مولود کعبہ کا تذکرہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. دیکھو بہت قریب ہو گئے نا دامن مغرب سے.
दामन मगरिब से हम बहुत करीब हो गए, तो अब गुफ्तगू रोक दूंगा। भाई क़िबले का जिक्र हो, काबे का तस्करा है और मौलूद काबा का तस्करा न हो, मुमकिन नहीं है। या अली मसलों का मसलुल काबा। वक्त होता तो हवालों के अंबार लगा देता, लेकिन मेरी ज़बान पे एतबार कर लो। इसे कि बरसों से मुझे सुन रहे हो और मैं आंख से देख के पढ़ने का आदी हूँ, ठीक है ना। या अली मसलों का मसलुल काबा, अली तुम्हारी मिसाल काबे की मिसाल है। तूता इलैहा वला ताती, रिवायत का टुकड़ा तो मैं हदिया कर रहा हूँ। या अली तुम्हारी मिसाल काबे की मिसाल है, और काबे का मिजाज ये है कि वो अपना हज करवाने या अपनी नमाज पढ़वाने लोगों के पास नहीं जाता, लोग उसके पास आते हैं। अली काबे जैसा, काबे के आगे सर झुकाओ, अली के आगे दिल झुकाओ। अली काबे जैसा, काबे के आगे सर झुकाओ, अली के सामने दिल झुकाओ। अली काबा जैसा, तवज्जो रहे, उसका हक देने के लिए उसके पास जाओ, वो मांगने के लिए नहीं आएगा। मैसेज पहुंचे? वक्त नहीं है मेरे पास अब वक्त नहीं है। यारी तेरी मिसाल काबे की मिसाल, काबे की तरफ सर झुके, तेरी तरफ दिल झुके। या अली काबा अपना हक मांगने किसी के पास नहीं जाता, तू अपना हक मांगने किसी के पास नहीं जाएगा। और अब काबे की वो मिसाल जो सबके ज़हन में मौजूद है, जाइए जिद करके काबे की तरफ पीठ करके नमाज पढ़ लें, वुजू भी करें, नमाज भी सही पढ़े, लेकिन काबे की तरफ पूछो, खुदा की कसम मुंह पे मार दी जाएगी। तो अली की तरफ पुश करके कब तक चलते रहोगे? तकरीर इस मरहले पर रुकेगी। अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल। अच्छा, तो अब तुम्हारी ज़ियाफ़त तबा के लिए एक जुमला तो कह जाऊँ ना। हवाले मेरे पास, मैं तुम्हारे शहर में रहता हूँ, हवाले देखने हो मेरे पास आ जाना, और बड़े बड़े मुबारक लोगों की किताबों से दिखलाऊंगा। है बुजुर्गों ने खिदमत की है इस्लाम की, हदीसें लिखी हैं, तो अब वो उन बुजुर्गों से ज़रा मैं रोक के एक नज़र डालना चाह रहा हूँ उनकी किताबों पर। अजीब बात है, अली की मिसाल काबे की मिसाल है। अब एक बात बताऊँ, बस तकरीर तमाम हो रही है, 2 जुमले मसाइब के अर्ज़ करूँगा, इसलिए कि आगाज़ में मसाइब में बयान कर चुका 2 जुमले, लेकिन अब ये तो सुनते ही जाओ। मैं एक हदीस की किताब देख रहा था और नून के चैप्टर देख रहा था, तो मुझे रिवायत नजर आई, अन्नज़रु इलल काबत इबादतुन, काबे की तरफ निगाह करना इबादत है। ठीक है ना। अच्छा, फिर वो उन्होंने कई रिवायतें लिखी थी, अन्नज़रु इलल मुसहफ़ इबादतुन, कुरान पे निगाह करना इबादत है। काबे की तरफ निगाह करना इबादत है, कुरान पे निगाह करना इबादत है। तीसरी रिवायत लिखी, अन्नज़रु इलल आलिम इबादा, आलिम के चेहरे पे निगाह करना इबादत है। और चौथी लिखी, अन्नज़रु इलल वालिद इबादा, बाप के चेहरे पे नजर करना इबादत है। सुन लिया तुमने? सुन लिया भाई, बहुत तवज्जो रहे।
لیکن میری تقریر تمام ہو گئی اور میں صاحب کے 2 جملے عرض کروں گا. کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، باپ کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے، قرآن پہ نگاہ کرنا عبادت ہے، اور کیا چیز بچی؟ عالم. چلو بھائی، عالم کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. بھائی جب کعبے کو دیکھ رہے ہو تو قرآن کو نہیں دیکھ رہے ہو، یہی ہے نا؟ اور جب قرآن کو دیکھ رہے ہو تو کعبے کو نہیں دیکھ رہے. ایسا ڈھونڈو جو باپ بھی ہو، عالم بھی ہو، قرآن بھی ہو اور کعبہ بھی ہو. نہیں ملے گا. بس النظر الی وجہ علی عبادت. جب یاد رکھو گے نا. اچھا بھائی، میں غلو نہیں کرتا. غلو کے معنی جانتے ہو؟ حد سے کسی ذات کو بڑھا دینا، یہ غلو ہے. اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ میں غلو نہیں کرتا، اس لیے کہ حد سے بڑھانے کو کہتے ہیں نا غلو. مجھے آل محمد کی حد ہی نہیں معلوم تو میں کیا کروں. دیکھو بھائی، آخری جملہ سنو، اور اب 2 جملے مصاحب کے بھی عرض کروں گا. لیکن اب یہاں پہ بات کو میں روک رہا ہوں. نماز کی بنیاد کعبہ. اگر قبلہین ہو تو نماز کدھر پڑھو گے؟ ٹھیک. تو یا علی مثل کو مثل الکعبہ. علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے نا؟ اب اگر علی رسول کے فرمان کے مطابق کعبے سے بڑھ جائے، گھبرا گئے؟ وہ گھبرا گئے. میں کیا کروں بھائی؟ اگر علی بڑھ جائے تو کوئی میری ذمہ داری ہے؟ فرمان رسول ہے. اب میں جملہ عرض کروں. بھائی دیکھو، کعبہ اللہ کا گھر ابراہیم و اسماعیل نے مل کر بنایا. ہماری پیشانیاں کعبے کے سامنے زندگی بھر. ہم مریں تو قبلہ رخ دفن کیے جائیں. ویسا ہے نا؟ کعبہ اللہ کا گھر، اور وہ دنیا کی محترم ترین چیز ہے مکانوں میں، وہ ہے اللہ کا گھر. لیکن اب اگر علی بڑھ جائے تو میں کیا کروں؟ تم پوچھو گے نا کہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ بتاؤں؟ بھائی سنو، بیٹھ کے اس مجمع میں کعبہ ایک طرف ہی پڑھو، 100 طرف بھی ہے، ثواب نہیں ہے. لیکن علی علی پڑھتے رہو، ثواب ہے. ظاہر ہے کہ میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. تم پوچھو کہ علی علی کرنا کہاں سے ثواب ہو گیا؟ تو کیا رسول کی روایت ذہن میں نہیں؟ ذکر و علی نہیں عبادت؟ علی کا ذکر عبادت ہے. تو جب علی کا نام زبان پہ آ جائے تو عبادت نہیں ہوئی. یہ ہے وارثان نماز، یہ ہے وارثان کعبہ. سمیٹو تو علی، پھیلاؤ تو 12 تک جائے. اگر ان وارثوں کو سمیٹو تو علی، پھیلاؤ تو 12ویں تک یہ سلسلہ جائے. بس کیا زیارت حسین میں یہ نہیں پڑھتے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ. فرزند رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ نماز آپ نے قائم کی. دیکھو، میں نے تو حسین کی زیارت کا جملہ پڑھا، تمہاری سزائے بلند ہو گئی. 2 جملے سنو.
مجھے اجازت دے دو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. جب چلے ہیں نا مدینے سے تو سب سے خدا حافظ کر کے اپنی نانی ام سلمہ کے پاس آئے. اچھا بھائی اب روکو، میری مجبوری ہے، بہت تیزی کے ساتھ جملہ بیان کروں گا تاکہ یہ بات مربوط ہو جائے. ذرا سا روکو اس مقام پر. ام سلمہ رسول کی امہات المومنین میں ہیں، رسول کی زوجہ مبارکہ. ایک دن رسول ان کے گھر آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے ام سلمہ آج میری طبیعت ناساز ہے، میں کسی سے نہیں ملوں گا، میں حجرے میں لیٹ رہا ہوں، دروازہ بند کرو، دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ. ام سلمہ بیٹھ گئی. رسول اندر آرام کر رہے ہیں. کچھ دیر میں رسول کا چھوٹا نواسا حسین ٹہلتا ہوا آیا. سننے کی بات ہے. اچھا بڑے بڑوں نے اس روایت کو لکھا ہے اور اس نے اندر جانا چاہا. ام سلمہ نے روک لیا، کہا حسین مت جاؤ، تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں، انہوں نے منع کیا ہے کہ کوئی داخل نہ ہو. تو ایک مرتبہ بچے نے منہ اٹھایا، کہا نانی اماں کیا ہمیں بھی منع کیا ہے؟ کہا ہاں بیٹا سب کو منع کیا ہے. راوی کہتا ہے کہ حسین پلٹا بچہ. ایک مرتبہ حجرے کے اندر سے آواز آئی، ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا. ام سلمہ گھبرا گئی، دوڑتی ہوئی آئی حسین کے پاس. کہا بیٹے چلو تمہیں رسول بلا رہے ہیں، نانا بلا رہے ہیں. کہا کہ نانی اماں نانا تو کسی سے ملیں گے نہیں نا، تو ہم تو واپس جا رہے ہیں. گود میں اٹھا لیا بچے کو. کہا ام سلمہ نے کہ حسین میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اور ہیں جن سے رسول ملنا نہیں چاہتے، تو اور ہے. گود میں لائیں، رسول کے سینے پہ لیٹا دیا اس بچے کو اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی. اتنے میں حجرے کے اندر سے رسول کے رونے کی آواز بلند ہوئی. باہر سے پوچھا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں؟ کہا ہاں ام سلمہ آ جاؤ. ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کے سینے پر حسین لیٹا ہوا تھا اور رسول کی مٹھی میں کچھ تھا اور رسول زار و قطار رو رہے تھے. کہا یا رسول اللہ ہوا کیا؟ کہا جبریل آئے تھے، مجھے ایک ہولناک دشت کا منظر دکھلایا اور کہا یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کو بہت پسند ہے نا، یہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اور ایک مٹھی خاک اٹھا کر مجھے دے دی. ام سلمہ یہ مٹھی کی خاک اپنے پاس محفوظ رکھو اور اسے شیشی میں رکھنا، روز دیکھتی رہنا، جب تک یہ مٹی مٹی رہے میرا حسین زندہ ہے، اور جب مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گیا. آئے نانی اماں اجازت ہے؟ کہا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہا عراق. کہا نہ بیٹے کہیں بھی جاؤ، عراق مت جاؤ، تمہارے نانا کہتے تھے میرا حسین عراق میں شہید ہوگا. کہا نانی اماں قریب آئیں. ام سلمہ قریب آئیں، دونوں انگلیوں کا کہا درمیان میں دیکھیے. کہنے لگی بڑا بھیانک منظر نظر آ رہا ہے. کہا نانی اماں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں میں، نانی اماں یہ وہی میدان ہے جس میں مجھے شہید کیا جائے گا. زمین کربلا بلند ہوئی، رینج میں آئی آنکھوں کی. حسین نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کہا نانی اماں اس خاک کو بھی وہیں رکھ لیں جہاں نانا جان کی خاک رکھی ہوئی. بس میرا آخری جملہ سنو. جب حسین رخصت ہو گئے نا تو یہ بوڑھی بیوی روزانہ اس شیشی کو دیکھا کرتی تھی. ایک دن خواب میں رسول آئے، 10 محرم کا دن تھا، دیکھا کہ لباس پہ مٹی ہے، سر پہ مٹی ہے، ہاتھوں پہ مٹی ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت کیا ہے؟ کہا کیا بتلاؤں، میرا نواسا کربلا کے میدان میں شہید ہوا، وہ میری گود میں تھا.